السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اعتکاف ہو یا پھر تراویح ہو، یہ جو عبادتیں ہیں ان کا مقصود اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان عبادتوں کو کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل اس لیے ہوتا کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو۔ لیکن دین و شریعت کے ہر حکم میں اور ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ حکمتیں مصلحتیں کبھی نظر آتی ہیں تو کبھی نظر نہیں آتی، یہ ہمارے عقل کا قصور ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اعتکاف میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اعتکاف میں دو قسم کی حکمتیں ہیں، ایک روحانی اور دینی، دوسری ہے جسمانی اور دنیاوی حکمتیں۔ حکمتیں بتانے سے پہلے ہم آپ کو اعتکاف کی شرعی حیثیت بتلاتے ہیں۔ اعتکاف کی حیثیت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف رکھنا یہ سنت ہے، یہ مسنون ہے۔ یہ ایک ایسی رمضان المبارک کی مخصوص عبادت ہے جس کی احادیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ مسلسل اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کی جو مصروفیات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر اور جو تعلقات ہوتے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر بندہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ محلے والوں پر اعتکاف، دیکھیے ہر محلے کی مسجد میں محلے والوں پر اعتکاف رکھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ محلے کے لوگوں میں سے اگر کوئی بھی ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف نہیں رکھے تو پھر محلے کے تمام لوگوں پر گناہ ہوگا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو مسجد میں اعتکاف رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کا اعتکاف، مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف رکھنا ضروری ہے، تو اسی طرح عورتوں کے لیے گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ گھر میں رکھیں گی اعتکاف عورتیں، اور مرد حضرات یہ مسجد میں رکھیں گے۔ مسجد اور گھر سے نکلنا دونوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مرد حضرات مسجد سے نہیں نکلیں گے اعتکاف کی حالت میں، عورتیں اپنے گھر میں جو مخصوص اعتکاف کی جگہ ہوگی اس سے نہیں نکلیں گی۔ اعتکاف کی روحانی اور دینی حکمتیں، پہلی یہ کہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو انسان اعتکاف میں ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے نیک اعمال کر سکے، یعنی کہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لگاتار نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اعتکاف رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں ان کی نیکیوں کی طرح اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لگاتار لکھی جاتی رہتی ہیں۔ دوسرا ہے اللہ رب العزت کی محبوب اور پسندیدہ جگہ پر قیام ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ اعتکاف رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی جو محبوب اور پسندیدہ جگہ یعنی کہ مساجد میں اس کا قیام ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمین پر موجود سب سے محبوب اور پسندیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو جگہ ہے وہ مساجد ہے۔ تیسری حکمت اللہ کی مہمان نوازی، جو مسلمان اعتکاف رکھتا ہے 10 دنوں تک وہ اللہ رب العزت کی مہمان نوازی میں ہوتا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اکرام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک مساجد زمین پر اللہ رب العزت کے گھر ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جو مساجد میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا اکرام کریں گے۔ چوتھی حکمت ہے کہ اعتکاف میں جو ہوتے ہیں وہ 10 دنوں تک اللہ رب العزت کے مساجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اہل اللہ وہ کہلاتے ہیں۔ اہل اللہ یعنی کہ اللہ والے ہونے کا خطاب ان کو نصیب ہوتا ہے۔ پانچویں حکمت ہے فرشتوں کی ہم نشینی، فرشتوں کی معیت۔ جو انسان لگاتار 10 دنوں تک مسجد میں رہتا ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، گویا کہ
وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں کیل کے مانند ہوتے ہیں، میخ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں کیل کی طرح جمے ہوئے ہوتے ہیں، جو میخ اور کیل ہوا کرتی ہے اس کی طرح جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ مصلی حضرات اب مسجد میں نہیں ہوتے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، اگر وہ انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی حاجت میں، تو اس کی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ چھٹی حکمت ہے، اللہ کے زمان میں ہوتا ہے معتکف، اعتکاف رکھنے والا، یعنی کہ جو مسجد میں ہوگا وہ اللہ رب العزت کے زمان میں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مساجد اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے جو عبادتیں کرتا ہے، تو شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے مساجد محفوظ اور بہترین قلعہ ہیں۔ ساتویں حکمت ہے کہ جو اعتکاف رکھتا ہے 10 دنوں تک مسلسل وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو نماز کا ثواب ہوتے رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں جس وقت تک رہے گا اس وقت تک اس کو نماز میں رہنے کا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ مسجد سے نہ نکلے۔ 8ویں حکمت ہے کہ جو اعتکاف رکھتا ہے 10 دنوں کا، اس کے لیے اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس کو شب قدر مل جاتی ہے، کیونکہ تمام تاخیراتیں وہ اس میں رہتا ہے مسجد میں، تو اس کو شب قدر مل ہی جاتی ہے، فضیلت و ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ 90ویں حکمت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حرمین شریفین کی زیارت۔ دیکھیے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے بندہ، اگر اس کے عبادتوں میں خلوص و للہیت ہو تو ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اسے نصیب ہو اور زندگی میں اسے حرمین شریفین جانے کی اس کو رخصت مل جائے، اسے موقع مل جائے حرمین شریفین جانے کا۔ 10واں ہے قرآن کو سمجھنے کا موقع، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر غور کرنے کا معتکف کو موقع ملتا ہے۔ 11ویں حکمت ہے روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، عبادتوں میں رہتا ہے، تو اس کی روحانی طاقت بڑھنے لگتی ہے، اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ 12ویں حکمت ہے انسان کو اپنے کردار پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ پر اس کو کام کرنے کا اور آگے بڑھانے کا، اپنی ذات میں جو چیزیں ہیں اس پر غور کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ یہ روحانی حکمتیں تھیں۔ جسمانی اور دنیاوی حکمتیں ہیں۔ پہلی ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہونے لگتی ہے اور اس کی نفسانی خواہشات میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہیں تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہونے لگتی ہے۔ سگریٹ ہے، شراب ہے، ان تمام چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے، یا پھر اور کوئی دوسرے گناہ ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایکٹیونیس اس کے اندر آتی ہے، پھرتیلی اس کے اندر آتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ تیسری جو جسمانی حکمت ہے وہ یہ کہ ڈپریشن اور اکیلے پن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے اعتکاف بہت بہترین ہے، یعنی کہ جو انسان ڈپریشن میں ہوگا، اکیلے پن میں ہوگا تو وہ لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتا ہے یا پھر لوگوں سے بات کرنے میں جھجکتا ہے، تو ان تمام بیماریوں سے بھی اس کو چھٹکارا ملتا ہے۔ چوتھی حکمت ہے پنچویلٹی، یعنی وقت کی پابندی انسان کے اندر آ جاتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم کام کرنے کا عادی انسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی بہترین صفت ہے، بہت ہی اچھی عادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے عزیز ناظرین، یہ جو حکمتیں ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اعتکاف ہمیں رکھنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر۔ یہ الگ بات ہے کہ ساتھ میں یہ حکمتیں ہمیں مل ہی جائیں گی۔ اگر یہ تمام حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے ان تمام حکمتوں کا اپنی زندگی میں، تب بھی ہمیں اعتکاف رکھنا ہے عبادت سمجھ کر، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہے، نہ کہ حکمتیں اور مصلحتیں۔ اللہ رب العزت کا کام ہے ہمیں اس پر اجر دینے کا اور فائدہ ہمیں پہنچانے کا۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔